امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ روس یوکرین جنگ ختم کرانے کے لیے امریکہ کا مجوزہ منصوبہ یوکرین کے لیے ان کی حتمی پیشکش نہیں ہے۔ یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب یوکرین کے اتحادی ممالک نے اس منصوبے کے بعض نکات پر تحفظات ظاہر کیے ہیں۔ سنیچر کے روز یورپ، کینیڈا اور جاپان کے رہنماؤں نے کہا تھا کہ اس منصوبے میں منصفانہ اور پائیدار امن کے لیے ضروری عناصر موجود ہیں، لیکن سرحدوں میں تبدیلی اور یوکرین کی فوج پر پابندیوں جیسے نکات کے باعث اس میں مزید کام کی ضرورت ہے۔ اتوار کو برطانیہ، فرانس، جرمنی، امریکہ اور یوکرین کے سیکیورٹی حکام کی جنیوا میں ملاقات متوقع ہے۔ اس سے قبل یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے خبردار کیا تھا کہ امریکی دباؤ کے نتیجے میں یوکرین کو ایک ایسا منصوبہ قبول کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے جو ماسکو کے حق میں تصور کیا جاتا ہے، اور یہ صورتحال یوکرین کی تاریخ کے سب سے مشکل لمحات میں سے ایک ہے۔ ٹرمپ نے یوکرین کو 27 نومبر تک 28 نکاتی منصوبہ قبول کرنے کی مہلت دی ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوتن کہہ چکے ہیں کہ یہ مسودہ امن معاہدے کی بنیاد بن سکتا ہے۔ جب ٹرمپ سے پوچھا گیا کہ کیا یہ موجودہ مسودہ ان کی جانب سے کیو کے لیے آخری پیشکش ہے تو انہوں نے جواب دیا، نہیں، یہ میری آخری پیشکش نہیں ہے۔ No, not my fault. No, we'd like to get to peace. It should have happened a long time ago. The Ukraine war with Russia should have never happened. If I were president, it never would have happened. We're trying to get it ended. One way or the other, we have to get it ended. So, well, then he can continue to fight his little heart out. انہوں نے مزید کہا کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں یہ جنگ ختم کرنی ہے، اسی پر کام کر رہے ہیں۔ اتوار کے مذاکرات میں امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو اور خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکوف شرکت کریں گے، جبکہ برطانیہ کی جانب سے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جوناتھن پاول شریک ہوں گے۔ واضح ہے کہ اگلے سال فروری میں اس جنگ کو 4 سال مکمل ہو جائیں گے۔ اس جنگ نے یوکرین کے لاکھوں بچوں کی زندگی بدل دی ہے۔ وہاں رہنے والے بچے کیسے مستقبل کا خواب دیکھ رہے ہیں، دیکھیے جیمز واٹر ہاؤس کی رپورٹ، جسے پیش کر رہی ہیں عائشہ جاوید۔ یوکرین کی رہائشی کیف کے پاس 7 سال کی سیویریا اور ان کی ماں دوستوں سے ملنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ یہاں لگ بھگ 4 سال سے جنگ جاری ہے اور لاکھوں یوکرینی بچوں کی طرح سیویریا کو بھی ایک الگ طرح کا بچپن جینا پڑا ہے۔ سال کے اس وقت گرم کپڑے پہننا ضروری ہے کیونکہ درجہ حرارت گر رہا ہے اور سردیاں دستک دے چکی ہیں۔ سیویریا اپنی ماں اور چھوٹے بھائی کے ساتھ اس علاقے میں رہنے تب آئی تھیں جب جنگ شروع ہونے کے بعد ان کے شہر ماریوپول پر روسی فوجیوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ آج سڑکوں پر زیادہ ہلچل نہیں ہے اور زندگی لگ بھگ پرسکون سی لگتی ہے۔ اس کیفے میں سیویریا اپنے دوستوں کے ساتھ اس گروپ میں شامل ہونے آتی ہیں جسے اوکسانا چلاتی ہیں۔ وہ خاص طور پر بچوں کی مدد کرنے کے لیے ٹرینڈ ہیں۔ یہاں وہ باتیں کر سکتے ہیں یا کچھ بھی مزیدار کر سکتے ہیں۔ آج کے ایجنڈے میں ہے کرافٹنگ اور بیکنگ۔ مجھے آٹے سے چیزیں بنانا پسند ہیں اور یہ بہت انٹرسٹنگ تھا۔ ہم بہت سی الگ الگ چیزیں کرتے ہیں، کبھی ہم یہاں آتے ہیں، کبھی ہم پارک جاتے ہیں، ہم بہت ساری مزیدار چیزیں کرتے ہیں۔ ایکٹیویٹیز سے مجھے پازیٹیوٹی لانے میں مدد ملتی ہے۔ سکون کے یہ کچھ لمحات بہت ضروری ہوتے ہیں اور یہ بچوں کو جنگ کے دوران تناؤ سے نمٹنے میں مدد کرتے ہیں، لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا۔ یوکرین میں زندگی کی راہ مشکل ہے اور کئی رکاوٹوں سے بھری ہے۔ ایئر ریڈ سائرن کبھی بھی بج سکتے ہیں۔ وہ لوگوں کو محفوظ جگہوں پر جانے کی ہدایات دیتے ہیں اور زیادہ تر زندگی کسی باتھ روم، کوریڈور یا انڈر گراؤنڈ شیلٹر میں گزرتی ہے۔ مجھے وہ دن یاد آتے ہیں جب سب کچھ مزیدار ہوتا تھا، بہت ساری چھٹیاں ہوتی تھی، سب کچھ اچھا ہوتا تھا، آسمان سندر تھا۔ اب سب برا ہے اور تیز دھماکے ہوتے ہیں، میزائلیں اڑتی ہیں۔ جنگ شروع ہونے کے بعد سے روس نے یوکرین کے شہروں پر بہت ساری میزائلیں داغی ہیں۔ وہ جان بوجھ کر بجلی کی سپلائی کاٹ کر اور لوگوں کی ہیٹنگ بند کر کے ان کی زندگی جتنی ہو سکے اتنی مشکل بنانا چاہتے ہیں۔ یہ ڈراونا ہے کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ رات میں کیا ہوگا۔
क्या आपको कहीं और जाना होगा या आप चैन से सो पाएंगे? ड्रोन अक्सर आते हैं। कभी कभी हमारी क्लास छूट जाती है क्योंकि जब एयर रेड सायरन बजता है तो हम बेसमेंट में बैठते हैं। रूस यूक्रेन की ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन पर कब्ज़ा करने की भी कोशिश कर रहा है। इसी वजह से यहाँ ज़्यादातर बच्चों के वालिदैन यूक्रेनी फ़ौज की तरफ से लड़ रहे हैं। मुझे याद है जब मेरे पापा जंग में गए थे, जंग से पहले वो मेरे साथ खेलते थे, मेरे साथ रहते थे, मेरे साथ सोते थे। मैं बिस्तर के बीच में किसी स्टार की तरह सोती थी, पापा कोने में सोते थे। अपनों से अलग होना इस जंग का एक बुरा नतीजा है और यहाँ के सभी बच्चे ये उम्मीद कर रहे हैं कि ज़िंदगी जंग से पहले जैसी हो जाए। ऐसा कब होगा ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन ये बच्चों को मुस्तकबिल से उम्मीदें रखने से नहीं रोकता।